میرے شوہر جب سیلری لے کر آتے ہیں تو بعض اوقات میں اس کو نکالتی ہوں، دیکھتی ہوں، گن لیتی ہوں کیونکہ مجھے خرچہ وغیرہ چاہیے ہوتا ہے، تو شوہر کہتے ہیں تم نہ دیکھو نہ گنو وغیرہ، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کوئی نہیں، یہ ہمارے اپنے مطلب خیالات ہوتے ہیں جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، اور ہم انہیں اس طرح اپنے ذہن میں پیوست کر لیتے ہیں جیسے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو رکھنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ نہ جہنم کے عذاب کی وعیدیں ہمیں ہلاتی ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذابات وغیرہ یا نقصانات بیان کیے ہیں وہ ہم جانتے بھی نہیں، اور جانتے بھی ہوں تو اس سے طبیعت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اس طرح کی بے سروپا باتیں جو معاشرے میں عام ہوں، یہ ایسی فٹ ہو جاتی ہیں کہ اس پر ہمارے عمل کی بنیاد پڑتی ہے، ہم اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اس پہ گالیاں بکتے ہیں، اس پہ مارتے ہیں، اس پہ بیوی کو دھتکارتے ہیں یا دوسروں کو دھتکارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان باتوں کا ایسا قوی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ انسان اس کے خلاف جانے کو پسند نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے کلام میں جو یقینی باتیں ہیں ان پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل میں مرض ہے، قلبی مریض ہیں ہم لوگ جو افواہوں پر یقین رکھتے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی قطعی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، یہ بتائیے آپ نے گنا، آپ نے دیکھا بے برکتی ہو گئی، کیا شوہر بغیر گنے لے کر آیا تھا؟ کیا شوہر نے سیلری لیتے ہوئے پیسہ نہیں دیکھا تھا، یہ آنکھیں بند کر کے یوں لے کے جیب میں رکھ کے لایا تھا؟ اگر نہیں اس نے دیکھا تھا، گنا بھی تھا، تو بتائیں اس سے برکت ختم کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے گننے سے نہیں ہو رہی، بیوی کے گننے سے ہو رہی ہے۔ یہ ایک احمقانہ جو خیالات ہمارے ذہن میں پیوست ہو کر اور پھر ہمیں نامعقول قسم کے اقدامات کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں، خدا را ان کو ختم کریں اپنے گھر سے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، اگر زوجہ سمجھتی ہے کہ میرے ایک فعل سے شوہر ناراض ہو رہا ہے، اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو نہ کریں وہ جان بوجھ کر۔ کیوں شوہر کو فیڈ اپ کرتی ہیں؟ کیوں اس کو ایسا مطلب اس اسٹیج پر لے کر آتی ہیں کہ وہ اپنے مطلب چلو ضعیف الاعتقادی ہی صحیح، یا کوئی مطلب افواہ پر عمل پیرا ہونے کی غلط رسم پر قائم ہونا ہی صحیح، لیکن پھر بھی کیوں اس کو آزمائش میں ڈالیں؟ تو نہ کریں ایسا، لیکن اگر کریں تو بہرحال اس میں کوئی بے برکتی نہیں ہوتی ہے۔